اللہ کا خوف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کا تقریباً 6 سال پہلے 1441 ہجری کا بیان، اللہ کا خوف۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے 26 ربیع الاول 1441 ہجری کو مدنی مذاکرے سے پہلے عاشقان رسول کے درمیان خوف خدا کے موضوع پر بیان فرمایا۔ الحمدللہ شعبہ ہفتہ وار رسالہ اسے رسالے کی صورت میں پیش کر رہا ہے، خود بھی سنیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم بھی کیجیے۔ دعائے عطار، یا رب کریم، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ اللہ کا خوف پڑھ یا سن لے، اسے اپنا حقیقی خوف دے کر ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت حضرت امام محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا فرمائے یہاں تک کہ تو نے میرا کلام سنا، اور 10,000 زبانیں پیدا فرمائی جن کے ذریعے تو نے مجھ سے کلام کیا۔ تو مجھے بہت زیادہ محبوب اور میرے نزدیک ترین اس وقت ہوگا جب تو میرا ذکر کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوف الہی کی تلوار سے شہید۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے کسی مدرسے کے باہر ایک بچہ دیکھا جو رو رہا تھا۔ استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے بتایا، ہمارے استاد صاحب نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیت کریمہ لکھوائی ہیں جو مجھے رلا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تختی آگے بڑھا دی۔ اس میں لکھا تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے۔ وہ بچہ برابر روئے جا رہا تھا۔ وہ بزرگ اس کی یہ رقت دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، بیٹا، اس سورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا بلکہ آگے بھی ہے جو شاید تمہیں کل دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سورۃ التکاثر کی بقیہ آیات کریمہ بھی سنا دیں جو یہ ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جہنم کا تذکرہ سن کر وہ بچہ تھرا اٹھا، کانپتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا اور پچھاڑے کھا کھا کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا استاذ لپک کر آیا اور اس نے ان بزرگ کو پکڑ لیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، مرحوم بچے کے ماں باپ بھی آ پہنچے۔ ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی صاحب نے ان بزرگ سے صفائی طلب کی تو انہوں نے سارا ماجرا سنا دیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا، یہ بچہ انتہائی سعادت مند تھا اور خوف الہی کی تلوار سے شہید ہوا ہے۔ ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو
اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے بچے کے خوف خدا پر فدا، سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا، کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ویلا، میرے مرنے کا باعث ہو خوف خدا۔ سورۃ التکاثر کے مضامین۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں موجود سورۃ التکاثر کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں فقط دنیا کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی مذمت بیان کی گئی اور آخرت کے لیے تیاری نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا ہے، اور یہ حرص ان کے دلوں میں رہی یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ 2، یہ بیان کیا گیا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص رکھنے والوں کو نزا کے وقت اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے کبھی محبت نہ رکھتے۔ 3، اس سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ مال کی حرص رکھنے والے مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھیں گے، اور قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا۔ ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے۔ جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش کی مگر رو نہ سکے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے۔ کاش ہم اس سورت مبارک کا ترجمہ یاد کر لیں، اور پھر جب بھی اس سورت کو پڑھیں یا سنیں تو خوف خدا میں رونا نصیب ہو جائے۔ بہرحال اس روایت میں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت اچھوتے انداز میں نیکی کی دعوت دینے کا رقت انگیز بیان ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے جسے چاہیں جو چاہیں عنایت فرما دیں، جب ہی تو فرمایا جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب۔ اے عاشقان رسول، سورۃ التکاثر پڑھنے والے کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس سورت کی تلاوت میں 1000 آیتوں کی تلاوت و عمل کا ثواب ہے۔ قرآن کریم میں 6666 6666 آیتیں ہیں، کسر کو نکالو تو 6000 آیات رہتی ہیں، اور مقاصد قرآن 6 ہیں، جن میں سے ایک ہے آخرت کی پہچان۔ یہ سورہ تکاثر میں موجود ہے، اس لیے یہ سورت گویا قرآن کریم کا تقریباً 6واں حصہ ہے۔ اس سورت میں غور کرنے سے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور آخرت میں رغبت، جس سے نفس گناہوں سے متنفر اور نیکیوں میں راغب ہوتا ہے۔ ابن آدم کا مال۔ حضرت مطرف رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال۔ اے ابن آدم،
تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے لے۔ نمبر 1، تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ 2، جوانی کیسے گزاری؟ 3، مال کہاں سے کمایا؟ اور 4، کہاں کہاں خرچ کیا؟ 5، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ یہ بڑے خوف کی بات ہے کہ اس وقت ہم اپنی عمر کے تعلق سے غافل ہیں۔ جوان تو جوان، بوڑھے بھی غفلت کا شکار ہیں۔ ان کو بھی احساس نہیں کہ اب کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اب موت ہی آنی ہے۔ جوانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جوانی کس کام میں گزاری؟ یوں ہی مال تو بڑے جذبے کے ساتھ لوگ کما رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام۔ جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے۔ تو جتنا مال مل سکتا ہے اتنا بندہ جمع کر رہا ہے، حالانکہ دستور ہے کہ جتنا مال زیادہ اتنا ہی وبال بھی زیادہ۔ سفر کا بھی اصول ہے کہ بس یا ریل گاڑی وغیرہ میں جس کے پاس زیادہ سامان ہوتا ہے وہ اتنا ہی پریشان ہوتا ہے، نیز جو لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں ان کا تجربہ ہوگا کہ زیادہ سامان والے کسٹم وغیرہ میں کس قدر پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس کے پاس دنیا کے مال کا بوجھ کم ہوگا اسے آخرت میں آسانی رہے گی۔ چنانچہ بھاری بوجھ کی تعریف، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر تشریف لائے اور ان سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تمہیں خبر ہے کہ ہمارے آگے ایک سخت گھاٹی ہے، اس پر سے صرف ہلکے بوجھ والے گزر سکیں گے؟ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھاری بوجھ والوں میں سے ہوں یا ہلکے بوجھ والوں میں سے؟ فرمایا، کیا تیرے پاس آج کا کھانا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، کل کا کھانا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ پھر فرمایا، پرسوں کا کھانا ہے؟ عرض کی جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے پاس 3 دنوں کا کھانا ہوتا تو بھاری بوجھ والوں میں سے ہوتا۔ ہمارے یہاں 3 دن کے کھانے کے ذخیرے کی تو بات ہی کہاں ہے، محض حرص کے باعث طرح طرح کی غذاؤں سے فریج بھرا رہتا ہے اور بلا ضرورت ہر چیز کا انبار لگا رہتا ہے۔ ہم حریصوں کا کیا بنے گا؟ دولت کی کثرت کا بوجھ، مزید مال بڑھائے چلے جانے کی ہوس کا بوجھ، کئی دکانوں اور کارخانوں کا بوجھ، بلکہ طرح طرح کے گناہوں کا بھی بوجھ، مثلا سود و رشوت کا بوجھ، دھوکے بازیوں کا بوجھ، دوسروں کا مال ناحق دبا لینے کا بوجھ۔ ہائے ہائے، سروں پر اب تو بوجھ اور بوجھ ہی بوجھ ہے۔ اس قدر بوجھ کے ہوتے ہوئے پل صراط سے گزرنے کی کیا صورت ہوگی؟ یہ دنیاوی مثال ہے کہ جتنا مال زیادہ اتنا دنیا میں بھی وبال، جتنی دولت زیادہ اتنا چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کا خطرہ بھی زیادہ، نیز بھتہ خوروں کی طرف سے بھتے کے مطالبے اور دھمکی کا خطرہ کہ بھتہ دو ورنہ ہم تمہارا بچہ اٹھا لیں گے یا تم کو مار دیں گے وغیرہ۔ تو یہ مال دنیا میں بھی وبال کا سبب ہے۔ غریب آدمی فٹ پاتھ پر بھی سکون سے سو جائے گا، جبکہ مالدار آدمی گھر کے اندر دروازے بند کر کے بھی خوف زدہ رہے گا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ بہرحال یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، اس سے دل لگانا ٹھیک نہیں۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے
کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، بڑھاپے سے پا کر پیا میں قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آ بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے عاشقان رسول، اس سے پہلے کہ ہمارے بارے میں یہ شور مچ جائے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اب جلدی غسل دینے والے کو بلاؤ، چنانچہ غسال یعنی مردے کو غسل دینے والا تختہ اٹھائے چلا آ رہا ہو، غسل دیا جا رہا ہو، کفن پہنایا جا رہا ہو، پھر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے، اور عین ممکن ہے کہ یہ سب کچھ آج ہی ہو جائے، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، موت ہر صورت میں آنی ہی ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، اس سے کسی کو بھی راہ فرار نہیں ہے، کاش موت آنے سے پہلے ہی ہم مان جائیں اور جلدی جلدی توبہ کر کے رضا الہی پانے والے کاموں میں لگ جائیں، دل میں خوف خدا بڑھانے، ایمان کی حفاظت کی کڑھن پانے، گناہوں کی عادت مٹانے، اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانے، دل میں عشق رسول کی شمع جلانے، اور جنت الفردوس میں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کا شوق بڑھانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ قافلے میں سنتوں بھرا سفر کرتے رہیے، اور نیک اعمال کے رسالے کے ذریعے روزانہ اپنا جائزہ لے کر ہر انگریزی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیے، اللہ پاک نے چاہا تو قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک درہم بھی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عون بن معمر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے، فاطمہ تمہارے پاس 1 درہم ہو تو دے دو، آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے عرض کی، میرے پاس درہم کہاں، کیا آپ امیر المومنین ہو کر 1 درہم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے؟ بے قرار ہو کر فرمایا، انگور نہ کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنوں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا خوف خدا مرحبا، انگور بے شک حلال و طیب ہیں لیکن اللہ پاک کی نعمت ہیں، اور بروز قیامت ہر نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ خوف آخرت کے سبب انگور کھانے سے باز رہے۔ آج ہم ایک سے ایک لذیذ نعمتیں کھاتے اور برتتے یعنی استعمال کرتے ہیں، اور مزید بہتر سے بہترین کی جستجو یعنی تلاش میں رہتے ہیں۔ عمدہ سے عمدہ ترین کوٹھی بھی ناکافی محسوس ہوتی ہے، بڑے سے بڑا بنگلہ گرینڈ ولا حاصل کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں سورۃ التکاثر کی دیگر آیتیں غافل انسان کو جھنجھوڑ رہی ہیں اور اسے غفلت کی نیند سے بیدار کر رہی ہیں، وہیں اس کی آخری آیت مبارکہ کے خوف خدا رکھنے والوں کو بے قرار کیے دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پارہ 30 سورہ تکاثر آیت نمبر 8، ترجمہ کنز الایمان۔ پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔
آیت مبارکہ کی تفسیر میں 3 اقوال۔ نمبر 1، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کون سی نعمتوں میں ہیں، ہم تو جو کی روٹی اور وہ بھی صرف آدھا پیٹ نصیب ہوتی ہے۔ وہی آئی کیا تم جوتے نہیں پہنتے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، یہ بھی نعمتیں ہیں۔ 2، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرمایا جس نے گندم یعنی کنک گیہوں کی روٹی کھائی اور فرات کا ٹھنڈا پانی پیا، نیز رہنے کے لیے مکان بھی ہو، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق سوال ہوگا۔ 3، جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے دنیا کی ہر لذت والی شے مراد ہے۔ سورۃ التکاثر کی آخری آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی تھی صحت و فراغ یعنی خوشحالی و امن و عیش و مال وغیرہ جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا۔ 2 اقسام نعمت اور سوالات آخرت۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کی سورہ تکاثر کی آخری آیت کے تحت بیان کردہ تفسیر میں یہ بھی ہے کسبی نعمت یعنی اپنی کوشش سے حاصل کردہ نعمت، مثلا مٹھائیاں، لذیذ غذائیں، ٹھنڈے مشروبات، عمدہ ملبوسات، دولت، سلطنت وغیرہ کے بارے میں 3 سوالات ہوں گے۔ نمبر 1، کہاں سے حاصل کی، نمبر 2، کہاں خرچ کی، نمبر 3، اس کا کیا شکریہ ادا کیا۔ وہ بھی نعمت یعنی اللہ پاک کی عنایت کی ہوئی وہ نعمت جس میں بندے کی اپنی کوشش کا دخل نہ ہو، جیسا کہ چاند، سورج، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ کے بارے میں 2 سوالات ہوں گے۔ نمبر 1، کہاں خرچ کی، 2، اس کا کیا شکر ادا کیا۔ عمدہ غذائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی بڑے خوف کی بات ہے آج ہم عمدہ سے عمدہ ترین غذاؤں اور نعمتوں کے حریص بنے ہوئے ہیں، مگر قبر میں کیڑوں کی غذا بننے اور حساب آخرت میں پھنسنے کے اندیشے کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں اچھے سے اچھا اور لذیذ ترین کھانا چاہیے اور وہ بھی گرم ہو۔ ایک تو عمدہ غذا بذات خود نعمت اور اس کا گرم ہونا نعمت در نعمت، سادہ چائے سے بھی گزارا نہیں، دودھ پتی ہو اور وہ بھی میٹھی میٹھی اور گرما گرم ہو، یوں ہماری ایک چائے بھی کئی نعمتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح حلوہ پوری، پزے، پراٹھے، انواع و اقسام کی مٹھائیاں، طرح طرح کے تازے پھل اور خشک میوے یعنی ڈرائی فروٹ، خوش ذائقہ فالودے، ٹھنڈے میٹھے مزیدار شربت، بادام پستے والا شیر خورما، ٹھنڈی بوتلیں، کولڈ ڈرنکس، آئس کریم، مکھن، ملائی، کسٹرڈ، کباب، سموسے، گرما گرم پکوڑے، تلی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی چانپیں، تندوری ران، چکن ٹکا، سیخ کباب، برگر اور نہ جانے کیا کیا ہمارا لالچی نفس طلب کرتا اور کھاتا پیتا ہے۔ اگرچہ مذکورہ تمام غذائیں کھانا حلال ہے، مگر ان پر اور تمام نعمتوں پر بروز آخرت سوال کیے جائیں گے۔ کاش ہمارا کھاؤ پیو نفس قابو میں آ جائے، کاش ایسا ہو جائے کہ تفریحاً اور محض حصول لذت کے لیے کھانے پینے کی عادت سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ جتنی زیادہ لذتیں اتنی زیادہ تکلیف۔ ہم چند منٹ کی لذت کی خاطر کتنا بڑا خطرہ مول رہے ہیں، اس بات کو اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 504 صفحات پر مشتمل کتاب منہاج العابدین صفحہ 141 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے، تو جس نے زیادہ لذتیں اٹھائیں اسے نزا کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ نزا کی سختیوں
آسانیوں کی جھلک، رضا کی سختیوں کی جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، موت دنیا آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں کے چیرنے سے، قینچیوں کے کاٹنے سے اور ہانڈیوں کے ابالنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر شدائد موت یعنی موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب ختم ہو جاتا۔ کاش کہ نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا۔ جاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بڑھ کر، کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا۔ آہ کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش میں نہ دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا۔ شور اٹھا یہ محشر میں، خلد میں گیا عطار، گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حساب نعمت کے بارے میں 9 لرزہ خیز فرامین مصطفیٰ، فانی لذتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ بڑھانے اور دنیاوی نعمتوں کے سبب ہونے والے حساب آخرت سے خود کو ڈرانے کے لیے دل ہلا دینے والے 9 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ نمبر 1، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر دے گا اور اس سے اس کے جاہ و مرتبے کے متعلق اسی طرح سوال کرے گا جس طرح اس کے مال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ 2، بندہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو قیامت میں اس سے سوال ہوگا کہ وہ قدم کس لیے اٹھایا تھا۔ 3، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے یہ سوال ہوگا، کیا میں نے تیرا جسم تندرست نہیں رکھا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا تھا؟ تو نے ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں؟ نمبر 4، مالک اور مملوک یعنی غلام کو اور زوج اور زوجہ یعنی میاں بیوی کو لایا جائے گا، پھر ان سے حساب ہوگا، یہاں تک کہ مرد سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن لذت کے ساتھ پانی پیا، اور شوہر سے کہا جائے گا کہ فلاں عورت سے نکاح کے اور بھی طلبگار تھے لیکن تو نے اس کا نکاح چاہا تو میں نے ان سب کو چھوڑ کر اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، کیا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا؟ نمبر 5، قیامت میں مومن سے ہر عمل کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس سے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ 6، بندہ جو خطبہ پڑھتا یعنی واعظ اور بیان کرتا ہے اس کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا کہ اس سے تیرا کیا ارادہ تھا۔ مبلغین و مقررین غور فرمائیں کہ بیان کا مقصود نیکی کی دعوت تھی یا بیان کی تعریف اور واہ واہ کی طلب یا حصول شہرت یا دولت۔ 7، جو شخص کسی شے کی جانب بلائے گا قیامت کے دن اسے اس کی دعوت کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، خواہ ایک ہی آدمی کو دعوت کیوں نہ دی ہو۔ اس روایت میں خلوص کی طرف اشارہ ہے، مثلا نیکی کی دعوت محض رضا الہی کے لیے دی تھی یا کوئی اور مقصد تھا۔ انفرادی کوشش کرنے والے مبلغین بھی غور فرمائیں۔ 8، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جس نعمت کے متعلق قیامت میں سوال کیے جاؤ گے وہ ٹھنڈا سایہ اور عمدہ کھجور اور ٹھنڈا پانی ہے۔ 9، قیامت میں ہر غنی و فقیر یعنی ہر امیر و غریب آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کے پاس صرف قوت یعنی صرف اتنا کھانا ہوتا جس سے زندگی بچ سکے اور کچھ نہ ہوتا۔ حساب نعمت کے بارے میں بزرگان دین کے 3 اقوال۔ نمبر 1، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ ہوگا۔ 2، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قیامت میں 1 درہم والے کے مقابلے میں 2 درہم والے کا حساب زیادہ سخت ہوگا۔ 3، جلیل القدر تابعی سیدنا معاویہ بن قرہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قیامت میں سب سے سخت حساب تندرست فارغ البال یعنی خوشحال شخص سے ہوگا۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، صدقہ یعنی وسیلہ، بے پوچھے یعنی بے حساب
حساب، لجائے یعنی شرمندہ، لجانا یعنی شرمندہ کرنا۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس شعر کے اندر بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ پاک تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا کا واسطہ مجھے محشر میں پوچھ گچھ کیے بغیر ہی بخش دے، میں تو اپنے گناہوں پر پہلے ہی شرمندہ ہوں، میرے اعمال کا حساب لے کر مزید شرمندہ نہ فرما۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 12 سال تک حساب و کتاب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آخرت کے حساب کا معاملہ نہایت سنگین ہے۔ عبرت کے لیے ایک حکایت پیش کی جاتی ہے، سنیے اور خوب کڑیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ناظم نظام امت، صاحب خوف و خشیت، سردار ساکنان جنت، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے وصال پر ملال کے بعد مجھے آپ رضی اللہ عنہ کے اخروی معاملات جاننے کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن میں نے خواب میں ایک محل دیکھا تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرشتے نے بتایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس محل سے باہر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ پر ایک چادر تھی، گویا ابھی ابھی غسل فرمایا ہے۔ میں نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اچھا معاملہ فرمایا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے مجھے تم سے جدا ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ میں نے عرض کی 12 سال۔ فرمانے لگے اب جا کر حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔